اور اگر میں ہیلی کاپٹر پہ جاتا تو میں 3 بجے پہنچتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ آرمی کا ایک اسپیشل جہاز جو ہے چھوٹا پلین جا رہا تھا پنو آکل، تو فوری طور پہ آرمی نے کانٹیکٹ کر کے میں وہاں پہ پہنچا، اور اس کے بعد جو ہے ہیلی میں لے کے وہاں پہ گیا۔ پہلے جو اوپر سے سارا کچھ دیکھنا تھا دور دور تک وہ دیکھا، اور اس کے بعد میں گراؤنڈ پہ ہی رہا جب تک کہ دوسرے دن 9 بجے تک جو ہے ٹریک ریہیبلیٹیٹ ہو کے ٹرین چل نہیں پڑتی۔ اس لیے زخمیوں کو وہاں سے لے کے جانا، زخمیوں کو نکالنا، ہسپتالوں میں جانا، پہلے جو سندھ کی 3 ہسپتالیں تھیں ان میں جانا، وہاں سے رحیم یار خان کرنا، یہ پورا جو ہے اس کے اندر میں شامل تھا۔ اور میں اس وقت تک وہاں سے نہیں آیا جب تک کہ پہلی ٹرین بہاؤالدین زکریا جو ہے 10 بجے نہیں چلی۔ اب میں آتا ہوں کہ پوری تفصیل آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اس وقت تک جو کنفرمیشن ہے، چونکہ اس وقت بھی ہمارے ریلوے کے ڈاکٹر، دوسرے جو شیخ زائد کے ڈاکٹر ہیں، ان سے جو اس وقت اطلاع دی ہے کہ اس وقت 63 قیمتی جانیں جو ہیں یہ شہید ہوئی ہیں، 20 جو ہے ابھی تک زخمی ہیں، ان میں 3 جو ہے ICU میں، اور باقی جو ہے وہ تقریباً اچھی حالت کے اندر ہیں۔ 20 کے اندر آپ ذرا بولیں گے نہیں، پھر میں بعد میں کنفرم کر لیں گے تاکہ میں تسلسل جو ہے اس کو قائم رکھوں۔ 63 جو ہے شہید ہوئے ہیں، 20 اس وقت جو ہے ہسپتال کے اندر داخل ہیں، 3 کریٹیکل کنڈیشن کے اندر ہیں، اور 17 جو ہے وہ اچھی حالت کے اندر ہیں۔ چونکہ ہر چیز کو میں نے خود مانی، چھوٹی سی چیز کو میں نے خود دیکھا، وہی تھا، اس لیے ہر اس کے رشتہ دار جو 20 آدمی وہاں پہ داخل ہیں، ان کے ہر رشتہ دار کے ساتھ ہمارے افسر بیٹھا ہوا ہے، اس کے کھانا پینا، ویل ٹیک کیئر، اس کے کپڑوں کا سارا انتظام ہم نے کیا ہے۔ جہاں نہیں کرے گا، غفلت کرے گا، اس کو بھی وہ سزا ملے گی۔ اس لیے 2 دفعہ میں اسپتال میں ہر ایک آدمی سے فرداً ان کے رشتہ داروں سے، مریضوں سے، زخمیوں سے خود میں مل کے آیا ہوں۔ اس وقت 107 سر، 107۔ اگر آپ کوئی چیز رہ جائے تو درمیان میں اگر بولیں گے تو یہ تسلسل نہیں ہوگا، پھر آپ کا جو مین چیز ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو مہربانی کر کے ذرا اپنے سوالات کو رکھیں۔ 107 ٹوٹل زخمی ہوئے تھے۔ اب سر، جو مروجہ ہمارا قانون ہے جس کے تحت ہم معاوضہ جو ہے وہ دیتے ہیں، حالانکہ نہ لاش کا اور نہ زخمی کا کوئی معاوضہ ہے، اتنی قیمتی ہے کہ یہ پرائس لیس ہے، ان کی کوئی قیمت سر کی نہیں لگا سکتا، لیکن جو مروجہ قانون ہے اس کے مطابق ہم 15 لاکھ جو ہے جو شہید ہوئے ہیں ان کو دیتے ہیں، 50,000 سے لے کر 30 لاکھ تک، 3 لاکھ تک، معاف کرنا، 3 لاکھ تک جو زخمی ہیں ان کی حالت کے اوپر جو ہے منحصر ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے، چونکہ سیٹرڈے تک یہی ہوں، یہ سارے معاملات میں خود دیکھ رہا ہوں، یہ ابتدائی تحقیق کے اس میں اور بہت سارے معاملات ہیں، اور ریلوے سے متعلق بہت سارے میٹرز ہیں جس کو میں سیٹرڈے تک بیک ٹو بیک میری جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ میٹنگز ہیں یہیں پہ۔ میں ہو سکتا ہے کہ سنڈے کو یا منڈے کو جو ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملوں اور دیکھوں کہ ان کے لیے ہم اور کیا کر سکتے ہیں۔ ان میں بعض ایسے ہیں جو معذور ہو چکے ہیں، 2 یا 3 کم از کم، کہ جن کے لیے احساس پروگرام کے مطابق یا دوسرے جو پروگرام انسانیت کے پروگرام ہے اس کے مطابق جو ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے اپنی طرف سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اس سے بڑھ کے صدقہ جو ہے میرے نزدیک کوئی نہیں، اور میرا اپنا بھی ایک، میں دوسروں سے چندہ نہیں لیتا، اپنا بھی میرا ایک احساس ہے، وہاں پہ بھی کیا ہے، مطلب وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان نے، اللہ تعالیٰ نے حلال کی چیز کوئی دی ہے تو سب سے بڑا صدقہ جو ہے ان کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے کہ میری سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے یہ میری ہے۔ سر،
یہ بتانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ 2014 سے لے کر آج تک مین لائن کے ٹریک پر میجر کوئی خرچہ نہیں ہوا. مینٹیننس ضرور ہوئی ہے جو ڈیلی روٹین کے اندر ہے اور برابر ہو رہی ہے. میں یہ بھی بتا دوں کہ جس ٹریک پہ جس جگہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے ابھی ابتدائی ہے, یہ فائنل نہیں ہے, لیکن اس میں ٹریک کا کم از کم جو ہے کوئی 8 میل کے ٹکڑے پہ ہم نے اس کو مینٹین کیا ہوا تھا. اس لیے کم پاسبلٹی ہے, میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس کا, لیکن کم پاسبلٹی ہے کیونکہ میں نے بھی دیکھا ہے, چیئر نے بھی دیکھا ہے, سی او وہاں سارے بڑے افسر وہاں پہ موجود تھے کہ ایک چیز کو مائنڈ بھی ہم نے خود ملاحظہ کیا ہے کہ میں خود تھا تو آپ کو پتا ہے کہ سب وہاں موجود تھے. اس لیے کم پاسبلٹی ہے کہ 8 میل کے ٹریک کے اندر کوئی خرابی تھی, لیکن یہ ڈیٹرمنٹ میں نہیں کر سکتا جی جب تک فائنل رپورٹ نہیں آتی. جب بھی ٹریک کمزور ہوتا ہے تو یہ انگریز کے وقت کا ایک قانون ہے, اس کو ہم ایکسٹینڈڈ قانون ہے, اس کو ہم فالو کرتے ہیں کہ وہاں پر سپیڈ جو ہے کم کی جاتی ہے. تو یہ سکھر کا جو ٹریک ہے جس کو میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ بہتر ٹریک نہیں ہے, یہ خطرناک ٹریک ہے, یہ لفظ استعمال کرتا ہوں. اس کے تحت کم از کم ہمارے پاس بہت ساری جگہوں کے اندر ہم نے قدغن لگائی ہوئی ہے کہ یہاں پہ 40 میل سپیڈ ہوگی, یہاں پہ 60 ہوگی, 50 ہوگی, 70 ہوگی. دنیا کے اندر اگر ٹریک انتہائی بھی خراب ہو, جس طریقے سے ہم نے یہ جو آپ کے ریسکیو ٹرین ہے یا ریسکیو جو انجن ہے جو اٹھاتا ہے پھر پوری اس کے لیے بھی مٹی کے اوپر جو ہے ہم لے کے, اور بڑا وزنی ہوتا ہے. تو اس لیے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر ٹریک انتہائی بھی کمزور وہاں پہ ٹرین نہیں چل سکتی, لیکن وہاں سپیڈ کم کرنی پڑتی ہے. اس حساب سے میں نے خود جا کے دیکھا ہے, چونکہ اس سارے ٹریک کا ملاحظہ میں پہلے کر چکا ہوں, 1-1 انچ کا, ملتان سے لے کے بکر تک, یہ جو سکر ڈویژن تھا میں خود وہاں پہ گیا ہوں اس 5 مہینوں کے اندر. اب جو ہے میں اس طرف آ رہا ہوں کہ کوچز بدقسمتی سے غریب ملک ہے, 50 سال پرانی, وہی جرمن کوچز ہیں. اس ساری کوچز کے اندر آپ کا ایک پاور پلانٹ جو ہے یا پاور کوچ جس کو کہتے ہیں وہ نئی تھی, چائنیز تھی, اور 2 اے سی کی کوچز جو تھی وہ نئی تھی. باقی ساری وہ 40 سے 50 سال پرانی کوچز ہے جس کو برابر جو ہے ہم ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں, اس کو جو ہے ٹھیک کرتے ہیں اپنی کوشش کے مطابق. جو بھی وہ ہتھوڑوں سے, میں نے چونکہ آپ کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے, کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, وہی پرانی ٹیکنالوجی سے ہتھوڑوں سے اور اس سے جو ہے آپ ویلڈ کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں. آپ کے سامنے مغل پورہ کے اندر بھی اور آپ کے اسلام آباد کے اندر بھی جو کیج فیکٹری ہے اس کے اندر بھی. اب بہت کوشش کی ہم نے, خاص کر میں دوسرے وزراء کا تو نہیں کہہ سکتا, لیکن 5 مہینے کے اندر میں 3 سے 4 مرتبہ, بلکہ لاسٹ ویک چیئرمین صاحب کی اور میری چائنیز ایمبیسڈر سے یہ بات ہوئی, بڑی تفصیل سے 1.5 گھنٹہ. ایک ہی ٹاپک تھا ہمارا, دوسرا نہیں, کہ جی ML1 کے اندر جو شرائط آپ نے کی ہم نے اس کو مان لیا. ہم نے یہاں تک کیا ہے کہ لاسٹ میٹنگ میں میں نے آپ کو کہا تھا یہاں پہ کہ ٹینڈر کے ڈاکومنٹ بھی ہم نے بنا کے تیار کر لیے ہیں. اب اگر ہمیں ابھی کہتے ہیں تو آپ ٹینڈر کے ڈاکومنٹ جو ہم رات کو پرنٹ کرنا شروع کر دیں گے اور سارے اخبارات کے اندر آ جائے. اب ظاہر ہے کہ چونکہ یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے اور اسی لیے جو ہے اس ٹریک کو 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک مینٹیننس ہے, اس کو جو ہے آپ ذرا کوشش کریں گے سمجھیں گے, ایک مینٹیننس ہے, ایک ریہیبلیٹیشن ہے, اپ گریڈیشن ہے. ہم نے ہر صورت کے اندر اپنے پورے ریلوے ٹریک کو جو ہے وہ اپ گریڈ کرنا ہے, کوئی دوسرا راستہ نہیں. اگر آپ نے پاکستان کی معیشت کو اٹھانا ہے,
جتنے بھی آپ کے ایکسپورٹر امپورٹر ہیں ان کی ان پٹ کاسٹ کو کم کرنا ہے تو آپ نے ٹریک کو ہر صورت کے اندر، کوچز بھلے یہی ہوں، انجن یہی ہو جو ہمارے پاس کافی ہیں، فریٹ ویگن یہی ہو، لیکن سپیڈ بھی بھلے 120 میل ہو، کوئی بات نہیں، یا 100 میل ہو، لیکن آپ نے ٹریک کے انفراسٹرکچر کو ہر صورت کے اندر اپ گریڈ کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں، جس کے لیے ظاہر ہے کہ 5 مہینے سے میں انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے حکم ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اس لاسٹ میٹنگ کے اندر ہم نے اس چائنیز ایمبیسڈرز کو مختلف طور پہ بتایا ہے کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کریں، یہ نہیں ہو، میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کم از کم یہ فیز 1 جو ہے جس پہ ٹوٹل خرچہ آپ کا $2.4 بلین آتا ہے، یہ اگر ہم شروع کر دیں اور اس کے بعد جو ہے اگر کوئی مسئلہ ہے جو میں مسئلہ نہیں سمجھتا تو پھر کم از کم جو ہے باقی ہم بعد میں کر لیں گے، لیکن یہ فیز 1 جو ہمارا خطرناک ہے، اور میں نے ان کو بھی یہ باور کرایا کہ اس میں انسانی جانوں کا ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اور یقین کریں میں تو اپنے طور پہ جب بھی اٹھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں تو میں ریلوے کے ملازمین، اپنے آفیسر، اس میں ٹریول کرنے والے، کیونکہ یہ لوگ جب ہمارے ساتھ سفر کرتے ہیں ہماری امانت ہیں، ہمارے وہی گیٹ لگے ہوں گے، لیکن ٹریک جو ہے باقاعدہ طور پہ نیا ہو جائے گا جو کم از کم آپ کو 30، 35، 40 سال تک آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ وہی ٹریک جو ML1 پر بننے جائے گا، یہی ٹریک ہم آپ خود جو ہے بنائیں گے صرف 60 ارب روپے کے اندر۔ اس کے لیے میں جا رہا ہوں اور آپ بھی دعا کریں اس لیے کہ اس سے انسانی جانیں تباہ ہو جائیں گی اگر ہم اسی طریقے سے اس کو ڈیلے کرتے جائیں گے۔ اسی چائنیز کمپنی کی پرائس سے ہم 60 ارب روپے میں یہ ٹریک، لیکن اس کے اندر بہت ساری اور چیزیں ہیں جو ML1 میں شامل ہیں وہ نہیں، لیکن سیفٹی کے لحاظ سے یہ انتہائی ضروری ہے کہ انسانی جانیں بچانے کے لیے ہم فوری طور پہ یہ کر دیں۔ اب سر اب اس ایکسیڈنٹ پہ میں خصوصی طور پہ آتا ہوں، پھر میں آپ کے جوابات لوں گا انشاءاللہ۔ ایکسیڈنٹ ہوا ہے پہلا ڈیریلمنٹ ملت کا 3:38 سیکنڈ ٹو سیکنڈ جو ہے ہمارے پاس بلیک باکس ہے جو ہم نے وہ لے لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ابتدائی رپورٹ کے اندر ابھی اس پہ کام شروع نہیں ہوا، لیکن اس کو کوئی ٹیمپر نہیں کر سکتا۔ دونوں ٹرینوں کا بلیک باکس ہم نے لے لیا ہے، اس پہ آپ کے FGIR کے انسپیکٹر جو سب سے بڑا افسر ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے اس کو ایک ایک چیز کو دیکھے گا، جو اس میں سفر کر رہے تھے، جو اس کو دیکھ رہے تھے، ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی جو آپ کے سامنے آ جائیں گی، لیکن اس کے اندر ہمیں 3 ویک سے 4 ویک کم از کم جو ہے وہ لگیں گے۔ سر اس کے اندر جب یہ 12 بوگیاں جو ہیں ڈیریل ہوئی ہیں، اصل وجہ ایکسیڈنٹ کی وہ ہے، میں پھر ایمفیسائز کرتا ہوں، باریکی سے کہتا ہوں تاکہ آپ کوئی مطلب ہمیں کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ 12 بوگیاں ڈیریل کیوں ہوئی، یہ ایکسیڈنٹ کی وجہ ہے۔ بدقسمتی کیا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں، یہ دوسری مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے ایسا۔ اس سے یہ اتنی قیمتی جانیں ضائع نہ ہوتی۔ 1990 کے اندر 3 ٹرین کے ایکسیڈنٹ آپ کے اخبارات مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے ہوں گے، یاد ہوگا ان کو، بالکل اسی طریقے سے ہوا تھا۔ کیا ان 12 میں 5 جو بوگیاں تھیں وہ یہ 2 ٹریک ہیں، ایک اپ ایک ڈاؤن، یہ جو ملت کا بوگیاں ہیں یہ شفٹ کر گئیں اس کے اوپر، دوسرے ٹریک کے اوپر، اس ٹریک پہ آ گئی۔ اور میں اب بالکل وضاحت کے ساتھ آپ کو کہہ دوں کہ کوئی غلط فہمی نہیں ہو کہ ان کا
جو سرحد وہ ہے اس کا اور اس کا صرف منٹ یا 1.5 منٹ یا 2 منٹ کا وقت ہے کہ وہ ایک دم سے آئی. اس کی وجوہات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کے اندر جتنی بھی آپ باتیں کریں گے لیکن ٹائم اتنا لمیٹڈ ہے. باقاعدہ میں نے خود دیکھے ہیں کہ ٹریک کے اوپر اس کی بریک کے نشانات ہیں. یہ ڈیٹرمن میں نہیں کر سکتا. صبح کا وقت ہے, اندھیرا ہے, لائٹ کوئی نہیں, ہمیں بہت ساری اور چیزیں کرنے کی ضرورت تھی, اب کر رہے ہیں. پہلے کیوں نہیں کی؟ کرنی چاہیے تھی. لیکن اب آپ خود دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ 1 منٹ سے بھی کم کا وقت ہو, چند سیکنڈ ہو, جس کے اوپر ڈیریلمنٹ ہوتی ہے, لوگ بعض نیچے جمپ کرتے ہیں, اس میں اکثریت جو ہے یہ شہید ہوئے اور اوپر سے جو ہے دوسری ٹرین آ جاتی. اس لیے ان کو سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں ملا. دوسرے سرحد والے کو, سر سید کو معاف کرنا, سر سید کے جو ڈرائیور تھا اس کو کوئی موقع نہیں ملا, اور جس کی وجہ سے جو ہے زیادہ قیمتی جانوں کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے, آپ کو پھر ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے, میں تو ہر ایک چیز کو کہ جس طریقے سے, اور میں ان تمام ریسکیو میں شامل, جتنی بھی ہماری آرم فورسز تھیں, رینجرز تھے, سول سوسائٹی تھی, لوگوں نے یقین کریں خود اپنے ٹریکٹر اور گاڑیاں لائیں, کھانا لایا, کسی چیز کو کوئی وہ نہیں تھی. سول ایڈمنسٹریشن ہو, ہر ایک نے دل کھول کر جو ہے وہاں پہ خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس لیے کہ وہاں پہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا جانے کا. اب اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے جس کو میں ابھی تک ڈیٹرمنٹ کر چکے ہیں. ٹریک ہے 1971 کا, اس کو وہی 20-25-30 سال کے اندر جو ہے اس کو دوبارہ اپ گریڈ کرنا چاہیے تھا, نہیں ہوا. سلیپر جو ہے وہ 2003 کے ہیں, لیکن ابھی تک جو ابتدائی رپورٹ میں ہم نے سارا ٹیسٹ کیا ہے, ٹریک بھی ٹھیک ہے اور سلیپر بھی, یہاں تک کہ اگر سلیپر کو مائنس جو ہے اس کو کریں تو تقریباً 5 سے 7% یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں کمی ہے. 20% تک چل سکتا ہے. آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ اگر 20% تک آرام سے چل سکتا ہے, اور یہ جو سلیپر تھے یہ صرف 5 سے 7% ان میں کمی تھی, ڈیفیشنسی تھی, تو یہ کوئی خطرے کی بات نہیں. ایک بڑا فیکٹر ہم نے دیکھا ہے کہ ریسکیو ہماری جو ٹرین ہے یہ عموماً جو ہمارا سٹینڈرڈ ٹائم ہے, کیونکہ ہر وقت سٹارٹ تو نہیں ہوتی, اس کو سٹارٹ کرنا, اس کو موشن میں لانا, یہ تقریباً اس کے اوپر 45 منٹ جو ہے یہ لگتے. اگر وہ ٹائم 45 منٹ بھی ڈالیں تو ہم نے یہ ڈیٹرمن کیا ہے کہ تقریباً 1.25 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے قریب جو ہے یہ لیٹ آئی. اس کی ذمہ داری ہم پہ ہے. جو اس کے اندر ذمہ دار ہوگا he has to pay for it. That head has to be rolled. اس لیے ایک تو ابھی ابتدائی رپورٹ کے اندر یہ آ گیا کہ ہماری ریسکیو پہلی جو ہے وہ ڈیلے ہوئی ہے. دوسری کوئی بات نہیں ہے, دوسری جو ہے اس نے دوسری طرف سے آنا تھا, وہ ٹائم پہ ہے, ٹائم پہ پہنچی ہے. سب سے ایک اور کمی ہے, موقع کے اوپر فوری طور پہ ایک ابتدائی رپورٹ سے پہلے بھی ایک جوائنٹ سرٹیفکیشن ہوتی ہے, جوائنٹ سروے ہوتا ہے ہمارے آفیسرز کا. یہ نارمل روٹین ہے, ہمارا سٹینڈرڈ ہے, میرے آنے کے بعد بھی یہ پہلے سے ہیں. اس کے اندر بھی بہت بڑے فالٹ ہے کہ جوائنٹ سرٹیفکیٹ کو بالکل کلیئر کرسٹل جو ہے ہونا چاہیے تھا کہ کس نے کیا کیا, کیا حالت تھی. وہ بھی آئی واش کے طور پہ جو ہے بنایا, اور جس نے بنایا ہے he has to pay for it. کیونکہ 63 قیمتی جانیں, ریلوے کی بدنامی. گھنٹوں لیٹ آیا ہے اور اس میں بھی اعتراض آ رہا ہے. وہ جو ہے نہیں سر, یہ دوسرا ہے, یہ آفیسر فوری طور پہ پہنچے, ایسی بات سر نہیں.
جائنٹ سرٹیفکیشن جو ہے یہ موقع کے اوپر جو افسر پہنچتے ہیں یہ وہ بناتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ساری چیزیں خود دیکھتے ہیں کہ ان کی نظر کے اندر جو ہے کیا کنڈیشن ہے اس وقت، اس کے اندر کافی فالٹ ہیں۔ سر جو حادثے کے 3 گھنٹے 4 گھنٹے تک تو آپ کا کوئی اثر ہی موقع پہ اب آپ کی 3 گھنٹے کے بعد تو ٹرین پہنچی آپ اگر مجھے بات کرنے دیں پورے، یا یہ ہے کہ پھر میں آپ کے سوالات لیکچر تو نہیں سن رہے نا آپ سر یہ بتائیے کوچ نمبر 10 کے اندر کوچ نمبر 10 کے اندر جو ہے 2 منٹ ہے جو نا کوچ نمبر 10 کے اندر پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے سواتی صاحب سر جی کوچ نمبر 10 کے اندر کوچ نمبر 10 کے اندر جو ہے وہ بفر جو ہے وہ مسنگ تھا۔ کہ 5 گھنٹے ریلوے افسر کہاں پہ تھے، ریلیف ٹرین کہاں پہ تھی، کوچ نمبر 10 جو ہے اس کے اندر بفر جو ہے وہ مسنگ تھے، اس کے بورڈ جو تھے وہ ٹوٹے ہوئے تھے۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ آپ اس کو پہلے سن لیں، اس کا جواب میں دوں گا، میں جا تو نہیں رہا جی۔ ٹرسٹ بار جو ہے آپ کے ٹرسٹ بار جو ہے وہ ہینگنگ تھے، اور کراچی کا ڈیلے جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ پیسنجر جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب کراچی سے ملٹ ٹرین جو ہے چلی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ڈبے ہل رہے تھے، نارمل روٹین کے مطابق نہیں، زیادہ روٹین کے مطابق۔ میرا لئے یہ جاننا آپ کا انتہائی ضروری ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ ہم نے اس کو ان کا ایویڈنس جو ہے ہم نے لے لیا ہے کہ کون سے پیسنجر کیا جو وہاں پہ زخمی تھے۔ ہم نے 4.2 ملین ٹکٹ جو ہے 7 تاریخ کے ریفنڈ کر دیے ہیں، 10 ملین جو ہے ہم نے 8 تاریخ کے جو ہے یہ ریفنڈ کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو اور ایک چیز پائی گئی ہے وہ یہ تھا کہ جو جائنٹ تھا وہ کھلا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو جو ڈیٹیل کے اندر جو ٹیکنیکل اس وقت ابتدائی رپورٹ ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب جو ہے میں آپ کے جواب دیتا ہوں۔ جی سوال یہ ہے کہ 63 افراد جاں بحق ہو گئے، 107 زخمی ہو گئے۔ یہ بتائیے حادثے جو 5 گھنٹے تک ریلوے کا کوئی افسر موقع پہ نہیں ہے، ریلوے کا کوئی افسر میڈیا کے لیے اویلیبل نہیں ہے، آپ کی ریسکیو ٹیم، آپ کی ریلیف ٹرین یہ بھی وہاں 4-5 گھنٹے بعد پہنچی ہے۔ ریلوے مطلب کیا اس کو بند کر دیں کیا آپ کو قتل کا اس کا سرٹیفکیٹ دے دیں؟ کوئی بندہ لائن پہ نہیں ہے، کوئی بندہ بتانے کو تیار نہیں ہے، میڈیا وہ خاموش تھا۔ جی سر یہ کس وقت پہنچے؟ ٹرین تو وہاں سے جو اس کا پروسیجر وہاں سے گھوٹکی تک تو پہنچے، آفیسر گھوٹکی میں کچھ آفیسر ریلیف ٹرین کے ساتھ تھے، ڈی ایس اپنی ٹیم لے کے بائی روڈ گیا، مگر روڈ کا جو ٹائم لگتا تھا سکھر سے وہ تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر نکل گئے روڈ سے، مگر جو ٹائم لگنا ہے روڈ پہ یہاں جو ایکسس تھی وہ اتنی مشکل تھی کہ وہاں اندر جو کچا روڈ تھا وہ 1-1.5 گھنٹہ وہاں اندر لگ گیا۔ امیڈیٹلی وہ اپنے ٹائم پہ نکل گئے تھے، مگر جو ٹائم لگنا ہوتا ہے ٹریولنگ میں کیونکہ وہاں موقع پہ افسر تو کوئی بھی نہیں وہاں پہ، کیونکہ ہیڈ کوارٹر وہاں ہو، جتنا ٹائم لگتا آپ دیکھ لیں نکلے کس ٹائم میں، وہ پہنچنے میں جو سکھر سے نکلے ہیں وہ تقریباً آپ کی بات ٹھیک ہے، پہنچنے میں ٹائم لگا، لیکن اگر وہ بار وقت پہنچ جاتی ہے، آپریشن پراپر ٹائم پہ شروع ہو جاتا تو وہ جو لوگ اندر پھنسے رہنے کی وجہ سے جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں وہ بچت ان سے ہو سکتی تھی، ان کو ریلیف ٹائم پہ پہنچایا جا سکتا تھا۔ اس میں صرف تھوڑا جو ریلیف کا تھوڑا جو ڈیلے ہوا ہے گھوٹکی اسٹیشن پہ جو ریلیف ٹرین کو مارشلنگ کرنے تو اس کی انکوائری آلریڈی منسٹر صاحب نے مارک کر دی ہے۔ باقی جو ٹائم میں ریلیف ٹرین نکلی بھی ٹائم پہ، وہاں آفیسر بھی ٹائم پہ وہاں سے نکل گئے تھے، مگر روڈ ٹریولنگ میں ٹائم لگتا ہے۔ سوال کا جواب نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ میڈیا کے لیے کوئی آفیسر اویلیبل نہیں تھا، پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ اویلیبل نہیں تھا، سی ای او پاس ہونے کو تیار نہیں ہے، اور ہم کس کا نام لیں؟ سر یہ انکوائری کا حصہ ہے، جو اس کے اندر ذمہ دار ہوں گے۔ دیکھیں ہم یہ ڈٹرمنٹ کر رہے ہیں کس وقت وہ پہنچے، کس وقت ان کو پہنچنا چاہیے تھا،
रास्ता कितना अनएसेसेबल था, ये सारी चीजें हम खुद डिटरमिन कर रहे हैं इंशाल्लाह। डिवीजन जो है वो चंद घंटों में इशू कर देता है। ये वाइल्ड एक्सीडेंट है जिसका जॉइंट सर्टिफिकेट जो है 24 घंटों के बाद इशू हुआ है और उसमें भी कंट्राडिक्शन है। PWI मीरपुर मथेलो कुछ कह रहा है, जॉइंट सर्टिफिकेट जो है वो सर मैंने आपको बता दिया है कि उसके अंदर जो एनामलीज हैं उसको हम एड्रेस करेंगे और जब आपकी फाइनल रिपोर्ट आएगी नहीं देखिए सारी चीजें उसी वक्त सील हो जाती हैं, सारी चीजें उस वक्त सील हो जाती हैं। इसलिए इंशाल्लाह ताला देखें, अगर पहली उसके अंदर 22 अफराद जो हैं उसको जिम्मेदार ठहराया गया है। हालांकि इब्तदाई जब रिपोर्ट थी मैंने आपके साथ शेयर की, आपके खदशात यही थे। ये सारी चीजें डिटेल में जिसने गफलत की है उसको इंशाल्लाह ताला हम इसका जिम्मेदार बनाएंगे। ट्रेनों के साथ मेल एक्सप्रेस के साथ जो 70 कोचें पीरियाडिक ओवर ड्यू हैं वो अभी तक साथ चल रही हैं। आपने खुद उनका बताया उसमें बफर का इशू था, उसमें कपलिंग का इशू था, चीजें थी। तो वो क्यों थी? इसलिए कि वो कोचें आपकी ओवर ड्यू है, उसकी मेंटेनेंस नहीं है और आप साथ चला रहे हैं। कोई भी कोच ओवर ड्यू नहीं पेश किया जा सकता है। का हिस्सा है और इसमें कोई बच नहीं सकता। असल ये बात है कि ये रेलवे आपकी जायदाद है, आपकी प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है और इसके अंदर जितने अफसर काम कर रहे हैं आप इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह उनको इज्जत दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि वो अपना काम जिम्मेदारी से करें और जो नहीं करेगा तो उसको इंशाल्लाह ताला जो है ऐसी फकी दी जाएगी कभी तक याद करेगा इंशाल्लाह ताला। जो जिम्मेदार होगा सबको सजा देंगे। आपके वजीर आजम ये हमेशा कहते रहे हैं कि जब कोई हादसा होता है मिनिस्टर को फौरन रिजाइन देना चाहिए ताकि तहकीकात गैर जानिबदार तरीके से हो। क्या आप इस्तीफा देने का इरादा रखते हैं, ऐलान करते हैं? अगर मेरा इस्तीफा जो है इसका न्यामल बदल है तो बिस्मिल्लाह। मैंने तो उसी वक्त जो है जब मैंने टॉक वहां पे मीडिया टॉक किया उसके अंदर भी ये बताया कि अगर ये कहते हैं कि आप ये कैसे समझते हैं कि आजम स्वाति बैसियत मिनिस्टर के किसी तरीके से भी इस तहकीक के अंदर हायल हो सकता है, इसको टेम्पर कर सकता है, बल्कि सर मेरी मौजूदा वजीर की मौजूदगी में तहकीकात हो ही नहीं सकती, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप लोगों ने इसको इतना अप्रिशिएट किया, आज बड़े जज्बाती। कोई बात नहीं। देखें आपने उस वक्त भी अप्रिशिएट किया कि मैं अब भी कहता हूं कि अगर ये इसका न्यामल बदल है, अगर ये 63 कीमती जानों को और 20 जख्मी होने का न्यामल बदल है तो बिस्मिल्लाह। अगर मेरे इस्तीफा देने से उनके जख्म जो है उस पर मरहम रखा जा सकता है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। एक मिनट फिर आपके पास रिपोर्ट आपको मिली है, उसका कोई जिम्मेदार आपने ठहराया है, नंबर 1। नंबर 2, जो तेजगाम का सामने हुआ था जिसमें तबलीगी जमात के कुछ 60-70 अफराद झुलस गए थे। सर आप इस पर मरकूज करें, कोई जिम्मेदार ठहराया गया इब्तदाई रिपोर्ट में या नहीं? देखिए रेलवे का अफसर रेलवे के खिलाफ इंक्वायरी करेगा, क्या वो इंक्वायरी गैर जानिबदाराना होगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखें इन्होंने ये सवाल किया है कि ये बंद कर दें, ये बेटा नहीं हो रहा है।